اب اس کے ساتھ ساتھ ذرا حاکمیت کا بھی جائزہ لے لیجئے. یہ معاملہ ہے سوشل ایوولوشن جس کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو ایوولوشن کی مختلف سٹیجز ہیں ان میں ایک سوشل ایوولوشن بھی ہے. اس کی 3 سٹیجز ذہن میں رکھیے تاکہ ہر بات کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں. ایک زمانہ تھا کہ انسان صرف قبائلی اجتماعیت سے واقف تھا. قبیلہ ہے، بس ٹرائبل سسٹم ہے، قبیلے کا ایک سردار ہے. قبیلے کا سردار اگر اس کا مدعی ہو کہ میرے اختیارات مطلق ہیں، جو چاہوں حکم دوں، تو وہ حاکمیت کا دعوے دار ہوا، کافر ہوا، مشرک ہوا، خدائی کا دعوے دار ہوا. اور اگر قبیلے کا سردار یہ کہے میں خود اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا حکم نافذ کروں گا، وہی خلیفہ ہو گیا. ٹرائبل چیف اکارڈنگ ٹو دی لیول آف سوشل ایوولوشن، عمرانی ارتقاء کے اعتبار سے اسے کہیں گے یہ سردار ہے قبیلے کا، حقیقت کے اعتبار سے وہ خلیفہ ہے. بعین ہی یہی پوزیشن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. کوئی حکومت نہیں تھی، ابھی کوئی بادشاہت نہیں تھی حضرت ابراہیم کے پاس. ایک گھرانے کے سردار ہیں، پیٹریارک ہیں، لیکن آپ خود اللہ کے نبی، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے. اگلی سٹیج آئی جب بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو گئیں، سلطنتیں عظیم. ان سلطنتوں کے زمانے میں اب ملوکیت کا دور آ گیا. ملوک بھی اب 2 قسم کے ہیں. ایک وہ فرعون ہے جو دعوے دار ہے کہ میرا اختیار مطلق ہے، جو چاہوں کروں. وہ خدائی کا دعوے دار ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. ایک داؤد ہے، وہ ملک وہ ہے بھی، وہ بھی بادشاہ. وَجَعَلْنَاكُمْ مُلُوكًا، قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. سوشل ایوولوشن کی جو سٹیج اس وقت تھی، اس وقت کے اعتبار سے وہ بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ نہیں، مانن خلیفہ ہے کہ اللہ کا جو حکم آ رہا ہے اسی کو خود بھی مان رہے ہیں، اسی کی تنفیذ کر رہے ہیں. سوشل ایوولوشن کی لاسٹ سٹیج یہ ہوئی ہے کہ عوامی حاکمیت کا دور آ گیا. انسانوں میں اپنے حقوق کا شعور پیدا ہوا. ایک انسان کیسے حکومت کر سکتا ہے؟ اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، پوری انسانیت کا ایک حق ہے، کیسے وہ حاکم بن گیا؟ یہ شعور جب انسان میں آ گیا، یہ سوشل ایوولوشن کی آخری منزل ہے. لیکن چونکہ حق اور باطل تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار گلابی. آپ کہہ سکتے ہیں 2 ہی چیزوں کا تو مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف حاکمیت، ایک طرف خلافت. چاہے وہ قبیلے کا شیخ تھا، یا وہ حاکمیت کا دعوے دار ہے، یا خلافت کا وہ قائل ہے، خلافت پر عامل ہے. یا کوئی بادشاہ ہے، وہ بادشاہ بھی اگر داؤد اور سلیمان ہے تو وہ خلیفہ ہے حقیقت میں، ظاہری اعتبار سے بادشاہ، حقیقت میں خلیفہ. اور نمرود اور فرعون وہ در حقیقت خدائی کے دعوے دار ہیں، وہ مشرک ہیں، کافر ہیں. بعین ہی یہ پوزیشن آج کے دور میں ہے. ابلیس جو کام کرتا رہا اس نے کیا کیا ہے؟ خوبصورت اس کی بات جو ہے علامہ اقبال نے اپنی زندگی کی آخری نظم میں بیان کر دی. ابلیس کی مجلس شورا جو ارمغان حجاز کی اہم ترین نظم ہے، علامہ کی زندگی کی آخری نظموں میں سے. اور علامہ کا فکر جو ہے عمرانی سوشل تھاٹ، اس کا آپ سمجھئے کہ خلاصہ اس نظم میں. اور علامہ نے جو مسلمانوں کو پیغام دیا ہے اس کا فائنل ورشن اگر کہیں گے تو وہی ہے. اس لیے کہ بہرحال وہ نبی تو نہیں تھے نا، عام انسان تھے. عام انسان کا ذہنی ارتقاء ہوتا ہے. ایک زمانے میں وہ وطن کے راگ الاپ رہے تھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اور ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا. ایک یہ بھی دور تھا. پھر ایک دور آیا چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. شخص وہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے ذہنی. تو ظاہر بات ہے کہ ایک عام انسان کے لیے اس کے فکر کی آخری منزل کون سی ہوگی؟ جو اپنی زندگی کے آخری دور میں انہوں نے بات پیش کی ہو. وہ ہے در حقیقت ابلیس کی مجلس شورا. کس خوبصورتی سے اس کی انہوں نے نقشہ کشی کی ہے. ابلیس کا ایک مشیر کہتا ہے کہ یہ جمہوریت کا دور آ گیا، ہمیں تو بڑا اندیشہ ہے.
ہماری شیطنت جو ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے انسان جاگ گیا ہے، ہوش میں آ گیا ہے۔ دوسرا مشیر کہتا ہے تمہیں خامخواہ کی کوئی تشویش ہو گئی ہے، یہ جمہوریت تو کچھ بھی ہمارے لیے کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا؟ نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ اشعار میں نے پچھلے جمعے جو میرا مضمون چھپا ہے جنگ میں، میں نے کوٹ کیے ہیں۔ موجودہ دنیا کی جمہوریت اس دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، امریکہ کا نظام اگر اسے جمہوریت کوئی کہتا ہے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، ملینئرز ہی نہیں بلینئرز ہوں گے تو الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ عام آدمی کی کہاں، وہ تو پرچی جیسے ہمارے عام آدمی کے ہاتھ میں ہے ویسے ہی پرچی عام آدمی کو پاگل بنایا ہے، بے وقوف بنایا ہے۔ حقیقت میں تو کھیل سرمایہ داروں کا ہے، جیسے ہمارے ہاں حقیقت میں کھیل جاگیرداروں کا ہے، ان کی میوزیکل چیئرز کا کھیل ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ کہاں کی جمہوریت؟ جمہوریت تو تب ہوگی جب عوام کے اندر معاشی انصاف قائم ہو جائے، پھر ان کے ہاتھ میں پرچی دیجئے، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ اس پرچی کو وہ کس کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے، ہمارے ہاں یہ جاگیرداروں کی آمریت ہے۔ بہرحال اس اصولی اعتبار سے وہی حاکمیت پہلے تھی، وہی حاکمیت آج ہے، وہی شیطنت پہلے تھی، وہی شیطنت آج ہے، وہی کفر پہلے تھا، وہی کفر آج ہے۔ اس اعتبار سے وہ اطمینان دلا رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں۔ جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو، کیا اس سے کیا لفظ ہے، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا اس سے خطر، یہ بھی الفاظ اسی نظم میں۔ جو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہوریت جو ہے ملوکیت کا ایک پردہ ہے۔ وہ ملوکیت پہلے ایک شخص کی ہوتی تھی، آج ہم نے عوام میں وہ گندگی تولا تولا ماشا ماشا بانٹ دی ہے تو وہی کفر وہی شرک۔ اس اعتبار سے نتیجہ ایک نکال رہا ہوں ایک پہلو سے، یہ جو سوشل ایوولوشن کا پروسیس ہوا ہے، اس میں اگر شیطان نے انسانی حاکمیت کے تصور کو اجتماعی حاکمیت، پاپولر ساورنٹی کی شکل دے دی ہے اپنی شیطنت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو اللہ تعالی نے بھی انسانی خلافت کو شخصی خلافت سے بدل کر اجتماعی خلافت میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے معاملہ۔ اب حاکمیت اور خلافت کی جنگ مسلسل جاری ہے۔ آج خلافت عوامی ہے، اسی لیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ قرآن میں فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں بعد میں آپ کو تفصیل سے سناؤں گا، جس میں انہوں نے اس کو خلافت کو امر المسلمین قرار دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں خلافت صرف مسلمانوں کی ہے۔ یہ امر المسلمین ہے، یہ ان کا ایک اجتماعی ادارہ ہے، اور امر المسلمین کے لیے قرآن کہتا ہے، جو میں نے آیت آپ کو سنائی سورہ شورا کی، امرہم شورا بینہم، جو ان کا امر ہوگا وہ ان کے باہمی مشاورت سے طے ہوگا۔ گویا کہ جو سوشل ایوولوشن کا تقاضا تھا، شیطان نے اسے پورا کیا شخصی حاکمیت کو عوامی حاکمیت کے اندر تبدیل کر کے، تاکہ شیطنت، کفر اور شرک جو کا تو برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو شکل دے دی ہے، نبوت کا سلسلہ بند کرنے کے بعد وہ خلافت جو شخصاً ہوتی تھی نبی کی، اب اسے امت مسلمہ کی اجتماعی خلافت کی شکل دے کر۔ یہ ہے در حقیقت ہماری اس وقت کی پوری بحث کا خلاصہ۔